جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ میں درود اور استغفار پہ بہت ہی تفصیل سے ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ دونوں ہی بہت افضل ذکر ہے اور دونوں کی ہی بہت بے شمار فضیلت ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم درود کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، مگر میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سبھی سے، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ میں نے کوشش کری ہے کہ بہت ہی تفصیل سے اور مکمل ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو تھوڑا صبر کے ساتھ سنیے گا، آپ سنیں گے آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ اب کیونکہ ہم درود کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم درود اور سلام پہلے ہی اپنے پیارے آقا پہ بھیج دیں تاکہ اس کی ہمیں برکت حاصل ہو۔ تو میں درود پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی ریپیٹ کریے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلو پڑھا ہے تاکہ جن کو نہیں معلوم ہے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں اب سب سے پہلے سٹارٹ کرتی ہوں قرآن کی اس آیت سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی رسول پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی درود اور سلام بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا پوائنٹ ہے، جب بھی کسی مجلس میں آپ کا نام آئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجنا واجب ہے، اسی لیے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی درود پڑھوا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا پوائنٹ ہے، ایکچولی میں نے پوائنٹس میں لکھا ہے کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا صحیح رہے گا آپ کو سمجھنے میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکی اور رحمت اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ ہے، اگر کوئی دل سے کثرت سے درود پڑھے تو مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیتا ہے، تو اسی لیے ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں کثرت سے درود پڑھا کریں۔ ٹرسٹ می، میں نے خود ہی پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کچھ بھی سچویشن ایسی آ گئی ایمرجنسی، آپ درود پڑھیں، ٹرسٹ می آپ دیکھو گے کہ کیسے وہ چیز نہ سالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ففتھ پوائنٹ ہے، درود کام بنانے والا، دعا کو قبول کروانے والا نسخہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نا ابھی آپ کو درود سے کام بن جاتے ہیں، تو درود پڑھا کریں۔ سکس پوائنٹ ہے، آپ جتنی بار درود پڑھتے ہیں اتنی دفعہ آپ کے والد کے نام کے ساتھ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کا ذکر آپ کے والد کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، کہاں پر؟ پیارے آقا کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو جتنا زیادہ آپ درود پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب 7 پوائنٹ کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، قرض ہو، مرض ہو، شادی کا کوئی پرابلم ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی دعا آپ کو قبول کروانی ہو تو آپ درود بھیجا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پرابلم سالو ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں ہمیشہ اپنے پیج پہ کوشش کرتی ہوں کہ درود اور استغفار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کروں، اسی لیے میں نے یہ دونوں ٹاپک اٹھایا، کیونکہ میں نے خود بھی پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے اور اس کی فضیلت واقعی میں قرآن و حدیث سے، سنت سے، سب جگہ سے ثابت ہے۔ میں نے اسی لیے سٹارٹ میں ہی آپ کو قرآن کی آیت سے سٹارٹنگ کری ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کتنا امپورٹنٹ ذکر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، شادی کا ہو، قرض کا ہو، مرض کا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ درود پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 8 پوائنٹ ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے لیے کثرت سے درود پڑھا کریں۔ آپ چاہتے ہیں اگر کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کریں تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 9 پوائنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود کی کثرت دنیا اور آخرت کی ساری فکروں کی نجات بنے گی، ٹھیک ہے؟ اب اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے آقا نے فرما دیا ہے کہ درود کی کثرت دنیا اور آخرت کی ساری فکروں کی نجات بنے گی۔ اب اس میں سب کچھ آ گیا، آپ کی جو بھی پرابلمس اس میں سب انکلوڈیڈ ہے۔ اب 10 پوائنٹ ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ایسا نور ہوگا جس کو اگر ساری مخلوق کے درمیان تسکین کر دیا جائے تو ان سب کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر
پوری مخلوق کے درمیان بھی اگر وہ تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے وہ نور کافی ہو جائے گا. تو اس لیے فرائیڈے کے دن خاص کر کے نہیں زیادہ تو کم سے کم 100 مرتبہ درود ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اب 11 پوائنٹ ہے کہ درود کی برکت سے انسان حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے بچ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اس لیے پڑھا کریں. 12 پوائنٹ ہے درود کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. یہ میرے پیارے آقا نے فرمایا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. اور ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں معلوم ہے کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد خطا کار ہے، ہم سب گنہگار ہیں. اس لیے ضرور پڑھا کریں آپ. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود کی کثرت سے اللہ بندے کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے. اگر آپ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ کام، اب اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ ریکھ کرے گا. ٹھیک ہے. اب 14 ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سب سے زیادہ اس کو حاصل ہوگا جو کثرت سے دنیا میں درود بھیجتا ہوگا. جو دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیجے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا قیامت کے دن. ٹھیک ہے. اب 15 پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود پڑھنے والے پر اللہ کی 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں. مطلب ایک دفعہ جب آپ درود پڑھتے ہیں نا تو آپ کے اوپر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرشتے 70 دفعہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سوچیں آپ، ایک دفعہ درود پڑھنے کی بات ہے یہ. اب 16 پوائنٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے جو آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ مجلس ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے. سوچیں آپ، اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ درود پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب 17 پوائنٹ ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب میں نا یہاں پہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اس پوائنٹ سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ پیارے آقا کے آپ مومن تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ پیارے آقا کو سب سے اوپر نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ پیارے آقا کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، ان کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے بھی سب سے زیادہ محبوب بن جاتے ہیں. اب پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ان کو ٹاپ پر رکھیں. ٹھیک ہے. سب اولاد، ماں باپ، ہر چیز سے اوپر. دوسرا یہ کہ ان کی سنتوں پہ عمل کریں، جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اس پہ عمل کریں. اور سب سے ایزی طریقہ بتاؤں، درود بھیجا کریں. درود بھیجیں گے تو آپ کو کافی چیزیں خود بخود نہ کلیئر ہوتی جائیں گی، آپ کے راستے بنتے جائیں گے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور ایسے ہی راستے آپ کو ملیں گے نا کہ جس سے آپ سنتوں پہ خود عمل کرنے لگ جائیں گے، آپ صحیح راستے پر آ جائیں گے. تو درود سب سے ایزیسٹ وے ہے بہت ساری برکتیں حاصل کرنے کے لیے. تو درود لازمی پڑھا کریں آپ. ٹھیک ہے. اب 18 پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے. یہ تو سب کو چاہیے نا، پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے. تو ضرور پڑھا کریں. 19 پوائنٹ ہے جو شخص فرائیڈے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 20 جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا گیا ہو وہ قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے حق میں باعث حسرت ہوگی. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، باعث حسرت ہوگی. 21 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے اس کی 100 ضرورت پوری کی جائے گی، جس میں سے 30 دنیا کی ہوگی اور 70 آخرت کی ہوگی. 22 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امتی دل کے اخلاص کے ساتھ درود بھیجے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا اور اس کے اعمال میں 10 نیکیاں، 10 درجات اور 10 گناہ معاف ہوں گے. ٹھیک ہے.
تو اخلاص کے ساتھ پڑھا کریں. کوئی بھی ذکر جب تک آپ اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھیں گے آپ کو اس کا فائدہ نظر نہیں آئے گا. آپ پڑھ رہے ہیں کچھ اور ہے، دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے نا. آپ دھیان کے ساتھ پڑھیں. جب آپ درود پڑھیں تو آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں، کس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. اس نام میں بھی بہت برکت ہے، تو آپ اس چیز کو نا سمجھ کے پڑھیں. اور اب اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ فضیلت یاد آئیں گی جب آپ درود بھیجیں گے تو محسوس کر کے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ بے شک اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. اب کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، کس حال میں پڑھ رہے ہیں، اللہ بے شک جانتا ہے. اور اللہ کوششوں کو پسند فرماتا ہے. تو آپ جتنی کوشش کریں گے، جتنی مشقت کریں گے اللہ کے نزدیک اتنی ہی وہ چیز محبوب ہوگی. اوکے. 23 پوائنٹ کیا ہے؟ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہوگا تو میں اس پر رحم کروں گا، اور جو مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے عطا کروں گا، اور جو مجھ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے واسطے سے قرب کو چاہے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. 24 ہے، فرمایا رسول اللہ نے، جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا. اگر آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے تو آپ پیارے آقا کے وجہ سے، کیونکہ آپ نے ان پر درود بھیجا ہے، عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور اس سے بڑی کیا چیز انسان کو چاہیے؟ عرش کا سایہ. کین یو امیجن؟ عرش کا سایہ مطلب حساب کتاب کلیئر، جنت. اینڈ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ جنت. تو اس لیے درود پڑھا کریں، کیونکہ اس دن اگر آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے قیامت کے دن نا اور قبر میں اس کا بہت فائدہ ہوگا. دنیا میں بھی ہوگا اور قیامت اور قبر، اصلی تو وہی ہے نا. اگر وہ کلیئر ہو گیا اس کا مطلب ڈائریکٹ جنت. اور جنت جس کو مل گئی اس کو تو پھر کیا ہی چاہیے، اس کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں. جنت کا شوق پالیں، جنت کے بارے میں سوچا کریں، جنت کے بارے میں باتیں کیا کریں. جب تک جنت کا شوق آپ کے دل میں نہیں آئے گا آپ اس دنیا سے نا، اس دنیا میں دل لگائے رہیں گے پھر آپ. اور جنت کا شوق پالنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. 25 پوائنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 26 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو میں خود کانوں سے سنتا ہوں، اور جو مجھے فاصلے پر درود بھیجتا ہے اس کو مجھے پہنچا دیا جاتا ہے فرشتے کے تھرو. ٹھیک ہے. 27 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے واسطے تمہارے، یعنی درود بھیجنے کی وجہ سے گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی، جانی اور مالی پاکیزگی حاصل ہوگی. 28 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر کوئی سلام بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ اور سلام بھیجتے ہیں. کیسی کنجوسی! السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. 29 ہے، بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمایا، کیا تم چاہتے ہو قیامت کے دن تم کو پیاس نہ لگے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم چاہتے ہو قیامت کے دن تم کو پیاس نہ لگے؟ ارشاد فرمایا ہاں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کثرت کیا کرو. سوچیں آپ. ٹھیک ہے. اب جو ہے 30 پوائنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہت سارے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں جو اسی کام کے لیے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. اب جو 31 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبرائیل سے ملا، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ فرماتا ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص سلام بھیجے گا تو میں اس کے اوپر سلامتی نازل کروں گا. تو کیوں نہ ایک دفعہ اور سلام بھیجے، کیوں کنجوسی کرنی؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. تو 32 پوائنٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے اور پھر شام کے وقت بھی 10 دفعہ درود بھیجے تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی. ٹھیک ہے.
تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ درود نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ صبح کے وقت 10 دفعہ پڑھیں اور شام کے وقت 10 دفعہ پڑھیں۔ اگر آپ بڑا درود نہیں پڑھ پاتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ سب سے چھوٹا درود پڑھیں جو میں بول رہی ہوں اس وقت، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے 33، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، یعنی دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اس کا اختیار ہے کہ وہ کم بھیجے یا زیادہ بھیجے۔ مطلب بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ درود پڑھتے رہتے ہیں، جتنی دیر تک آپ درود پڑھتے رہتے ہیں اتنی دیر تک فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے اوپر اختیار ہے کہ اب آپ تھوڑا پڑھیں، کم پڑھیں، زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 34 پوائنٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے وہ مرنے سے پہلے اپنی جگہ جنت میں دیکھ کے مرے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1000 مرتبہ ہے، 1000 مرتبہ جو پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے اپنی جنت میں جگہ دیکھ کے مرے گا۔ اور 35 پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کی خطرات سے وہ شخص زیادہ نجات پائے گا جو دنیا میں مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا۔ سو بیسیکلی میں نے ایک چیز نوٹس کری ہے کہ اب تک جتنی بھی فضیلت میں نے بیان کری ہے اس میں ایک چیز کامن ہے، مطلب جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہے وہ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے معاملات آسان ہوں، درود کی کثرت کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے معاملات آسان ہوں، درود کی کثرت کریں۔ اینڈ ٹرسٹ می، زیادہ وظیفہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2 وظیفے کرو، درود اور استغفار۔ ایک نوافل پڑھو جو سب پہ بھاری ہے، کیا؟ تہجد۔ یہ 3 چیز کر کے دیکھو، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے 36 پوائنٹ ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود نہیں پڑھتا ہوگا وہ بڑا ہی بخیل ہے۔ صحیح بات ہے، جو درود نہیں پڑھتا ہے، ایک لائن کا درود پڑھنے میں کیا کنجوسی۔ 37 پوائنٹ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے لٹکی رہ جاتی ہے جب تک کہ وہ بندہ درود نہ پڑھے۔ یہ تو آپ سبھی نے سنا ہوگا کہ جب تک آپ درود نہیں پڑھتے ہیں تو دعا جو ہے نا لٹکی رہ جاتی ہے۔ اب 38 پوائنٹ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمام دعاؤں کی قبولیت رکی رہتی ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور ان کے آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ ابھی جو یہ آل والا جو کانسیپٹ ہے نا وہ میں آگے سمجھاؤں گی کہ کیوں میں بھی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی ہوں اور بہت لوگ صرف اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، کیوں آل پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ 39 پوائنٹ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیر جو ہے نا سن پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام لو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، فوراً ہی اس کے پیر کا جو سن پن تھا نا وہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مرض ہو نا، ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں، آپ درود پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ 40 پوائنٹ کیا ہے کہ جب تک کوئی چیز تمہیں یاد نہیں آتی ہے درود پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جب تم کوئی چیز بھول جاتے ہو تو درود پڑھنے سے وہ تمہیں یاد آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کوئی چیز بھول جاتے نا تو درود پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گی۔ اب جو ہے میں آخری میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے ساری فضیلت سن لی، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے ساری فضیلت تو یاد آ نہیں رہی ہوگی، اب انسان یہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے میرے مسئلے سے اس کا کیا تعلق۔ میں سمجھتی ہوں انسان تھوڑا سا سیلفش ہو جاتا ہے، جبکہ درود پڑھنا صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے مقصد ہیں پرسنل، درود تو ویسے بھی پڑھنا ہے قیامت کے دن پیارے آقا کے ساتھ کے لیے، ان کا قرب پانے کے لیے، دنیا کے مسئلے سلجھانے کے لیے بھی، مگر کیوں نہ محبت میں انسان پڑھے، ٹھیک ہے؟ مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہیے۔ تو بیسیکلی جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ مجھے پتہ ہے ابھی آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ میری جو پرابلمس ہیں اس کا اس سے کیا ہے نا، تو اس سے اس کا کیا ہے، میں پھر سے بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ایشوز ہیں، چاہے فائنینشیل ایشوز ہیں، یا پیرنٹس سے کچھ مسئلہ ہے، یا آپ کے پرسنل کچھ ایکسپیرینس مطلب ایشوز چل رہے ہیں، پرسنل کچھ میٹرز ہیں آپ کے جو
ٹھیک نہیں ہے، شادی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، یا کوئی خواہش ہے آپ کی، کوئی دعا ہے آپ کی، کوئی منت ہے آپ کی جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور دیری ہو رہی ہے اس کو قبول ہونے میں، تو کثرت سے درود پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے حساب کتاب صحیح سے گزر جائیں، صحیح سے ہو جائیں، حسابی کتاب نہ ہو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، حساب ہوا تو اس کا مطلب پکڑے ہی جائیں گے، حساب ہی نہ ہو تو کثرت سے درود پڑھیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، قیامت کی بھی بات میں نے آپ کو بتا دی، دنیا کے بھی سارے مسئلے کا حل بتا دیا، بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ دنیا کے سارے ایشوز ایک سولیوشن، درود پڑھو، سیکنڈ استغفار کرو۔ قیامت کے دن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سب کچھ ایزیلی ہو جائے اور جنت مل جائے، بس درود پڑھو سچ میں۔ اور سب کے اندر نا ایک چیز ہونی چاہیے، مجھے جنت چاہیے، اور جنت کے لیے درود پڑھو۔ درود ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ بس درود بھیجنا ہے، اللہ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، آپ کو بھی بھیجنا ہے نا۔ تو بس ایک بات جان لیں، آپ کے جو بھی ایشوز ہیں، اور آپ کے دماغ میں اس وقت بہت سارے ایشوز چل بھی رہے ہوں گے کہ میں پڑھوں گا تو کیا مجھے اس والے مسئلے میں اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ میں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے؟ تاکہ آپ پڑھیں، شوق پالیں درود پڑھنے کا، کیونکہ جب آپ درود پڑھیں گے آپ کے دنیاوی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور قیامت کے بھی دن آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ جو بھی سوچ رہے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کے، فائنینشیل ایشوز ہے، ہیلتھ ایشوز ہے، واٹ ایور اٹ از، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایشوز ہیں، آپ درود پڑھیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ درود پڑھیں، وہ کبھی نہیں، وہ آپ کو یہ کہے گا تمہارے مسئلے میں درود ٹھیک نہیں ہے، جبکہ کوئی مسئلے میں درود ٹھیک ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، بٹ اسٹل میں وہ پوائنٹس اٹھا رہی ہوں جو آپ کے دماغ میں اس وقت چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی پرابلم ہے آپ کو، چاہے ہیلتھ ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، شادی کی پریشانی یا واٹ ایور اٹ از، آپ درود پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ مسئلے میں نے سوچے تھے جو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ یعنی سب سے بڑا سوال، کویشچن آل والا، کہ ہم آل کیوں ایڈ کرتے ہیں، کیوں ہمیں آل ایڈ کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان، تو ہمیں ہمارے پیارے آقا کی خاندان پر بھی درود بھیجنا چاہیے۔ تو اسی لیے جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا کے اوپر اور ان کی خاندان کے اوپر بھی ہم درود بھیج رہے ہیں، اور یہ بھیجنا چاہیے کیونکہ اس طرح سے جو درود بھیجا جاتا ہے وہ ہمارے پیارے نبی کے نزدیک جو ہے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے خاندان کو بھیجنا چاہیے نا، تو خاندان کو جب آپ بھیجیں گے تو وہ زیادہ جو ہے نا قبول کیا جاتا ہے، مطلب درود تو سارے قبول ہوں گے، بٹ یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ آل لگائیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ درود اور سلام میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ درود کیا ہے اور سلام کیا ہے۔ مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا درود اور سلام کیا ہے، تو دیکھیں درود یہ ہے کہ ایک ہو گیا آپ کا درود ابراہیم، ایک ہی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا۔ سلام کیا ہے؟ سلام ایک ہی ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ اب جو تیسری چیز ہے کہ تعداد دیکھیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے تو 100، چاہے تو 1000، چاہے تو 500، چاہے تو 200، چاہے تو 100، سو اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس اپون یو۔ فورتھ کیا ہے کہ افضل درود کون سا ہے، یہ بہت پوچھا جاتا ہے مجھ سے۔ افضل درود دیکھیں درود ابراہیم ہے، اگر آپ پڑھ سکیں تو وہ سب سے افضل ہے۔ کس وقت پڑھا جائے؟ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ جی ایسا نہیں ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، بغیر وضو کے، وضو کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات ہے وضو کے ساتھ پڑھیں گے وہ زیادہ افضل ہے، مگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ بغیر وضو کے نہیں پڑھیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور پوچھتے ہیں کہ کسی مقصد کے ساتھ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں درود؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقصد کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ بس پتہ ہے اس ویڈیو کو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ درود کی عادت لگا لیں، ٹرسٹ می آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں نے کیوں درود اور استغفار کا ٹاپک چوز کیا؟ کیونکہ اتنے معجزات ہیں ان دونوں کے،